السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إلى آخر. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ ہم سب جان رہے ہیں، اس وقت جو عشرہ چل رہا ہے رمضان المبارک کا، وہ آخری عشرہ ہے، اور اس عشرے میں سب سے زیادہ جس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہے توبہ اور استغفار. اس لیے اس عشرے کے اندر شب قدر کی رات آتی ہے، اور شب کے معنی رات، قدر کے معنی تقدیر. اس رات میں انسان کے اعمال کے، انسان جیسا اعمال کرتا ہے اس بنیاد پر آئندہ آنے والے سال اس کے تقدیر کا، آئندہ آنے والے سال میں اس کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے انسان کے عمل کے مطابق. اور اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذمے یہ سپرد کر دیتے کہ ایک سال کے اندر یہ کیا کرے گا، کہاں کھائے گا، کہاں پیے گا، کیا کرنے والا ہے، اس کی زندگی میں کیا اتار چڑھاؤ ہوگا، وہ ساری چیز ریکارڈ کر لی جاتی ہے. تو تقدیر کے فیصلے بھی ہوتے ہیں. اس لیے اس عشرے میں خاص کر جن باتوں کی طرف توجہ دینی ہے وہ استغفار بہت اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں قرآن کو اللہ رب العالمین خود کہہ رہے ہیں لِيَغْفِرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیا، سارے گناہ معاف ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اولاً نبی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، تب بھی اللہ رب العالمین کہہ رہے ہم نے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کیا جس کے بارے میں کہ ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ کو معاف کر دیا. میرے دوستو، استغفار کے بے شمار فائدے ہیں، بے شمار فائدے ہیں، آپ جان کر حیران رہیں گے. آپ کو تقریباً 8 فائدے میں آپ کے سامنے گناتا ہوں استغفار کرنے کے کیا فائدے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کہا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنے جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے، اللہ کہتے ہیں میں بخش دوں گا اور میں بہت مہربان ہوں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ گناہ کو معاف فرماتے استغفار کرنے سے. نمبر 2، استغفار کرنے سے گناہوں کے مٹانے اور درجات کے بلندی کا اعلان بھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی جب بندے میں نیک بندے کے درجہ کو بلند فرمائے گا تو بندہ عرض کرے گا پروردگار عالم، یہ مرتبہ، یہ مقام مجھے کیسے ملا؟ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے تیرے لیے تمہارے بچوں نے استغفار کیا، اس کے سبب. یہ مسند احمد کی روایت ہے. تیسری بڑی فضیلت یہ ہے، اللہ نے کہا استغفار کی وجہ سے بارش کا نزول ہوگا، مال اور اولاد میں ترقی ہوگی، دخول جنت کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انہارا. بڑی بشارت اس میں ہے. جو لوگ پریشان ہیں، مجھے نوکری نہیں ملتی ہے، ذریعہ معاش سے بڑا پریشان ہوں، میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، میری بزنس نہیں چل رہی ہے، یا جو لوگ کہتے ہیں میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے کھیتوں میں غلہ اور اناج صحیح پیدا نہیں ہو رہے ہیں، اور ان کے علاوہ دنیا بھی جو بھی پریشانی اس کو لے کے جو لوگ رونا روتے ہیں، اللہ نے 4 وعدہ کیا. استغفار کرو گے یرسل السماء، آسمان. تو اللہ پہلا نمبر، اللہ کرے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. یرسل السماء، آسمان سے بارش کا نزول ہوگا. جب بارش ہوگی تو کھیتی ہوگی، پیداوار ہوں گے. اور تیسری چیز اللہ نے کہا میں تمہارے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہارے مال کو خوب بڑھا دوں گا. استغفار کی وجہ سے جو لوگ جاب سے پریشان ہیں، ذریعہ معاش سے پریشان ہیں، جو لوگ مالی حالات کے تنگ ہو چکے ہیں، یہ وعدہ اللہ کا سنیے. اللہ کہہ رہے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، استغفار کرو. استغفار کرنے کی وجہ سے میں تمہارے مالوں کو بڑھا دوں گا. اور چوتھا وعدہ اللہ کہہ رہے ہیں وَبَنِينَ، جن کے پاس اولاد نہیں ہے، ادھر ادھر ٹھوکرے کیوں کھا رہے ہو، در در کے ٹھوکرے کیوں کھا رہے ہو، آؤ میرے پاس، توبہ کرو، استغفار کرو، میں تجھے اولاد میں دوں گا، اولاد میں دوں گا. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے يَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. میں جسے چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹی دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں، اور میں جس کو چاہتا ہوں بانجھ بنا دیتا ہوں. ادھر ادھر دھکا کھانے جو لوگ جاب سے پریشان ہیں، نوکری سے پریشان ہیں، یا مال سے پریشان ہیں، استغفار کریے. کثرت کے اللہ کا وعدہ ہے کہ مال کو بڑھاؤں گا، اولاد کو بھی خوب بڑھاؤں گا، کھیت کھلیان تمہارا خوب پھیلے گا، بڑھے گا. نوح علیہ السلام سے اللہ نے یہی کہا تھا اپنی قوم سے، کہیے اپنی قوم سے استغفار کیا کرے. چوتھا فائدہ استغفار کی طاقت یہ ہے کہ انسان اس سے انسان کو اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل ہوتا ہے. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا. اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسرا کہتے ہیں وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اے میری قوم کے لوگ اپنے پالنے والے سے معافی مانگو، معافی طلب کرو، اس کے جناب میں توبہ کرو، تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیجے اور تمہاری طاقت پر طاقت اور تمہاری قوت کو بڑھا دے. قوت اللہ کرے تمہاری طاقت کو بڑھا دے. اور جرم کرتے ہوئے جو روگردانی کرتے ہیں وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں استغفار کے بے شمار فائدے ہیں. بندہ دنیاوی و اخروی عذاب سے بچ جاتا ہے. بے شمار فائدے ہیں. جو حالات اس وقت ایسے ہیں، 2 نسخہ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ تم 2 کام کرو. 2 کام کرنا، ایک استغفار، اور ایک کام وہ ہے جو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. کام کیا ہے؟ وہ کام نہیں، بلکہ جب وہ 2 چیزیں تمہارے اندر موجود ہو، اللہ نے کہا 2 چیزیں تمہارے اندر موجود ہو تو اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا. اللہ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اس وقت اللہ تعالیٰ قوم پہ عذاب نازل نہیں فرمائیں گے جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہوئے کبھی عذاب نہیں آیا، نہیں آ سکتا. اللہ کا وعدہ. اب چونکہ نبی تو ہے نہیں، اللہ نے کہا گھبراؤ مت. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. دنیا کے حالاتوں سے مت ڈرو، پریشان مت ہو، مت گھبراؤ. دنیا کی طاقتوں کو، قوتوں کو مت دیکھو، تم استغفار کرو. استغفار کرو. اللہ تبارک و تعالی استغفار کے ذریعے تمہاری پریشانیوں کو دور کر دیں گے، تمہارے حالات کو درست کر دیں گے، عذاب کو دور کر دیں گے. بجائے رونا رونے کے حالات ایسے ہیں ویسے ہیں،
اللہ کے بارگاہ میں اللہ کی طرف رجوع کریے اور اللہ کے بارگاہ میں توبہ استغفار کریے. اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کریں گے اور حالات بہتر سے بہتر ہو جائیں گے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا, کہنے لگا حضرت بڑا پریشان ہوں, کوئی اولاد نہیں, آپ نے کہا استغفار کرو. دوسرا آیا, کوئی نوکری نہیں ہے, آپ نے فرمایا استغفار کرو. تیسرا شخص آیا, کاروبار میں برکت نہیں ہے, کھیت کھلیان میں پیداوار نہیں, آپ نے کہا استغفار کرو. سامنے والے نے پوچھا حضرت مریض الگ الگ, کسی کے پاس اولاد, کوئی اپنی اولاد کی نہ ہونے کا شکوہ کر رہا ہے, کوئی مال نہ ہونے کا شکوہ کر رہا ہے, کوئی روزی نہ ہونے کا شکوہ کر رہا ہے, آپ سب کو استغفار کرنے کو ہے, وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی, وَقُلْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, جو میں نے اوپر بتایا. استغفار کرنے سے اللہ مال بھی دیتے ہیں, اولاد بھی دیتے ہیں, گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں, نوکری بھی ملتی ہے, جاب بھی ملتا ہے. کثرت کے ساتھ استغفار کیجیے. میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. ہم اور آپ ہیں کہ گناہ پہ گناہ کرتے اس کے بعد استغفار نہیں کرتے ہیں. استغفار کرنے سے دل کے اندر سے گناہ کی, جو ہمارا دل گناہوں سے آلود ہو چکا ہے, گناہ مٹتا ہے, مقام مرتبہ انسان کا بلند ہوتا ہے, اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. استغفار سے اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہے. اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوگی, حالات اچھے ہوں گے, مال بھی اللہ کو دیں گے, اولاد بھی دیں گے, اور دنیا بھی تمام کر کے آشائش سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نوازیں گے. لیکن شرط کیا ہے کہ کثرت کے ساتھ تمام کے ساتھ استغفار کیجیے. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بات سننے کے بعد اس پہ عمل کریں گے, خود بھی عمل کریں گے, اپنے دوستوں احباب کو بھی اس پہ عمل کرنے کی تلقین فرمائیں گے, اس ناچیز کو بھی, اس گنہگار کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بچی کا یہاں پہ NICU میں 14-15 دن لگ بھگ قریب اس کا علاج ہوا ہے, اور اس علاج سے میری بچی کی جان بچ گئی. آج میں ڈسچارج کر کے اپنی بچی کو لے کے جا رہا ہوں, اور آیوشمان یوجنا کے تحت اس کا علاج ہوا, میرا ایک بھی پیسہ نہیں لگا ہے, جس سے میں بہت خوش ہوں. کیونکہ میرے پاس پیسے کی بہت کمی تھی, جس کی وجہ سے میرا علاج فری میں ہوا ہے. اب اس سے میں کیا بتاؤں, مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. اور یہاں پر ڈاکٹر صاحب کا بیہیویئر اتنا اچھا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں.